مولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتی وسعت کل شیء صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبھی حاضرین اپنے بیٹھنے کا مقصد پورا کیجئے، اصال ثواب کی نیت سے بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ سیدی یا حجت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد عزیزان محترم اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ اور میں سفر کر کے وقت نکال کے حاجی صاحب کی خاطر دعا کے لیے جمع ہوئے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق کائنات اپنی رحمت کاملہ عاجلہ واسعہ وافرہ کا صدقہ مرحوم کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کے پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور رب ذوالجلال ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ آپ کی خدمت میں صرف ایک ضروری بات عرض کر کے گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا پیغام دیتے ہوئے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بے نیاز فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لوگوں میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا فضل ساری کائنات کو محیط ہے اور میرا کرم کائنات کی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ مولا فرمانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میرے بندے تجھے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بڑھ سکتے ہیں، تیرے جرم مٹی کے ذروں سے بڑھ سکتے ہیں، تیرے پاپ پانیوں کے قطروں سے بڑھ سکتے ہیں، تیری خطائیں آسمان کے ستاروں سے بڑھ سکتی ہیں، مگر برحمتی وسعت کل شیء، میرے بندے تیرے گناہ مجھ رب کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ میرے یاد فرماتا ہے جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی نافرمانی ہو جائے، جب بھی حکم عدولی ہو جائے، سیاہکاری ہو جائے، میری ذات کے ساتھ بے وفائی کر بیٹھو تو اللہ فرماتا ہے گناہ کے بعد وضو کر کے مصلی پہ آ کر سر سجدے میں رکھ کر آنکھوں سے دو آنسو بہا کر کھری نیت کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا تیرا کام ہے۔ تیری توبہ کو قبول کر کے تیرے گناہوں کو معاف نہ کرو، مجھے محمد کا خدا نہ کہے۔ سبحان اللہ۔ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتا ہے میری رحمت، میرا فضل، میرا کرم، میری عطا، میری عنایت ساری کائنات پر وسیع۔ سبحان اللہ۔ اب بھئی یہ تو اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ میری رحمت ساری کائنات پر وسیع ہے، مگر کیسے وسیع ہے؟ کوئی مثال بھی تو ہونی چاہیے جس سے مجھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ وہ بے نیاز ہونے کے باوجود ہم نیاز مندوں سے محبت کتنی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے غلاموں سے پیار کتنا کرتا ہے۔ ایک معروف روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو کو اختتام پذیر کرنا ہے۔ اپنے ذہن میں ایک طرف اللہ رب العزت کی رحمت کا یہ پیغام محفوظ رکھیے
کہ وہ فرماتا ہے میری رحمت ساری کائنات پر وسیع ہے. سبحان اللہ. کیسے وسیع ہے؟ مدینہ منورہ ہے اور زمانہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کے شہر کا اسم گرامی ہے مدینہ منورہ. بولیے مدینہ منورہ. زور سے بولیے مدینہ منورہ. منورہ. منورہ کا معنی ہے نور والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں جب بھی یہ روایت عرض کرتا ہوں یہاں رک کر ضرور کہا کرتا ہوں آپ کو کچھ لوگوں کی عقل پر حیرت نہیں ہوتی جو نبی کے نور کا انکار کر دیتے ہیں سرکار کے شہر کو منورہ مان گئے ہیں. سبحان سبحان اللہ. اللہ. بے شک. نبی کے نور کا انکار کر دینا ہے کہ اللہ کے نور میں فرق آتا ہے. سبحان اللہ. اور سرکار کے شہر کو منورہ لکھنا بھی ہے, منورہ ماننا بھی ہے, منورہ کہنا بھی ہے. سنی بھائیوں, حضور کے نور کا انکار کرنے والے وہاں کالا دودھ پہاڑ ہے اسے جبل نور مان گئے. اللہ. اللہ. عقل ہوتی تو خدا سے. لڑائی دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہر مصطفیٰ اور زمانہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ کون ہیں؟ آپ خلیفہ ثانی ہیں. بے شک. بے شک. سبحان میرے ساتھ بولتے آئیے تاکہ آپ کا عقیدہ بھی واضح ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان. اور صرف خلیفہ ثانی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ صرف ثانی ہیں. خلیفہ ثانی, آپ خلیفہ ثانی بھی ہیں اور خلیفہ راشد بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مراد رسول ہے, اللہ کا انتخاب ہے, غیظ المنافقین ہے اور 25 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 25 لاکھ مربع میل کے حاکم. یوں سمجھ لیں کہ آدھی دنیا کے مالک. سبحان اللہ. عربی زبان میں کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء. فضیلت وہ ہے جنہوں دشمن بھی مننے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک انگریز لکھاری عیسائی سرکار فاروق اعظم کے متعلق لکھتا ہے اگر اللہ اس دھرتی پر ایک عمر اور پیدا کر دیتا آج ساری روح زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوستو ایسے نہیں, اگر آپ کا مقصد ثواب اکٹھا کرنا ہے تو پھر آپ کو بولنا چاہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار فاروق اعظم چلے جاؤ. اور جلال فاروقی آپ جانتے ہیں. سرکار فاروق اعظم کا جلال. آج صاحب مدینہ منورہ کی گلی میں تشریف لے کر جا رہے ہیں سرکار فاروق, سبحان اللہ. اور آپ کے سامنے ایک شخص بڑی سست رفتاری دے نال, ڈلی چال دے نال بکل مارتے تے ہولی ہولی آہستہ آہستہ ٹرتا پہ جاتا ہے آپ کے سامنے. سبحان اللہ. کیا بات. آپ دوڑے, اس کا کندھا پکڑ کے اپنی جانب مخاطب کیا. اس نے آپ کو سلام کیا, فرمایا تو بیمار ہے؟ اللہ. اللہ. کیا بات. نہیں حضور. معذور ہے؟ حضور نہیں. فرمایا کوئی گھر کی پریشانی, کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں سونے نا. گریبان سے پکڑ کر جلاد کے پاس لے گئے, فرمایا اسے 10 کوڑے مارو. اللہ. جلاد کہتا ہے حضور اس کا قصور تو بتائیے, اس کی غلطی کیا ہے بیچارے کی؟ سرکار فاروق نے فرمایا تو ایدی ڈھیلی رفتار نہیں دیکھی تو حضور آہستہ چلنا کوئی جرم ہے؟ فرمایا یہ اپنی ڈھیلی رفتار سے کافروں اور منافقوں کے سامنے دین محمدی کو کمزور ثابت کرنا چاہتا ہے. فرمایا مومن کی چال ایسی ہونی چاہیے اسے آتا دے کر لوگ سمجھ جائیں کہ آنے والا کوئی عام نہیں, محمد کا غلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. زور سے بولیے. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یہ جلال یا فاروق علی. اور آپ کا زمانہ خلافت ہے, مگر میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ اللہ پیار کتنا کرتا ہے, سبحان اللہ. اپنے بندوں سے محبت کیسی فرماتا ہے. سبحان اللہ. شہر مصطفیٰ میں, مدینہ منورہ شہر مصطفیٰ میں ایک شخص رہتا ہے جو گویا ہے, مغنی, سنگر, گیت گاتا ہے, اور رہتا کہاں ہے؟ شہر مصطفیٰ میں. کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں جی ہم مکہ کے رہنے والے ہیں, ہمارا قبضہ ہے مدینہ پر, ہماری عزت کرو. تو مگر تینوں ہے مغالطہ کہہ پایا کہ قبضہ نال ایمان آ جاندہ. اللہ. کیا بات. بولو بھی تو صحیح نا. سبحان اللہ. تو مینو سامی تو بول بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. قبضوں سے ایمان آ جاتا ہے. اگر قبضوں سے ایمان آتا نا تو آج ہم حاجی صاحب کے ختم میں بیٹھ کر سرکار فاروق کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور تو ایڈا ڈاٹا قبضہ کہ ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑ کر سرکار فاروق اعظم سے کھڑے ہیں,
کلمہ پڑھنے سے پہلے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے اللہ آپ کی توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ بالکل کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے بس نہیں. گزرنے والے شخص نے پوچھا عمر کیویں کھلوتے ہو؟ سرکار فاروق نے فرمایا میں وے نہ اتحاد کیڑا مسلمان نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ اور آپ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے 39 لوگ مسلمان تھے. 39. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے سرکار کی بارگاہ میں کہا حضور ہم نماز حرم کعبہ میں نہ پڑھیں. سرکار نے فرمایا باویں تساں 39 ہو تے عمر کلہ وی اے تاویں تساں جس ویلے تک عمر کلمہ نہیں پڑھدا تساں گھر پڑھ لو کعبے نہ جاؤ. عمر وہاں پہ کھڑا. سبحان اللہ. ایسا قبضہ ہے آپ کا. تو ہم نے سرکار فاروق کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے حضور سانو بندیاں دن بھی ساڈا قبضہ ہے. حضور آپ کا بھی تو بڑا ڈاڈا قبضہ تھا. مطاف پر حجر اسود پر حدیم پر میزاب پر صفا مروہ پر اتنا زبردست قبضہ ہونے کے باوجود حضور تو کیڑی لوڑ پہ بھی کلمے پڑھن دی. اللہ اللہ قبضوں سے ایمان بنتا ہے تو حضور آپ نے کلمہ کیوں پڑھا؟ فرمایا اس لیے تاکہ قیامت تک آنے والے جاہلوں کو پتہ چل جائے کہ قبضوں سے ایمان نہیں آتا. ایمان تب آتا ہے جب سر دہلیز خدا پہ جھکتا ہے دل دہلیز مصطفیٰ پہ جھک جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان نہیں آتا. اور جب کلمہ پڑھ لیا پھر وہی تلوار پکڑ کے کھڑے ہیں. اس شخص نے پوچھا عمر ہن خیر ہے؟ فرمایا ہن میں وے نا ایتھے آ تے نماز پڑھن تو میرے محمد نو کیڑا مائی دا لال روکدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا زمانہ خلافت ہے. کیا بات سبحان یہ مغالطہ ساڈے پاکستانی اتنے جاتے پڑتول پہنتے ہیں. جی مکی صاحب کا درس کہاں پہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نظام الدین صاحب وہاں جاتے ہیں نا کعبہ شریف ہمارے پاکستانی سارے ملکاں دے ودے ہوندے گروپ بنا دے جن دے چہرے تے مایوسی ہوئے پریشانی ہوئے اجڑا پجڑا ودا ہوئے نا انہوں ویکھ تے سمجھو بھی یہ پاکستانی. اللہ اللہ دیکھیں کیا ظلم ہے. ہمارے پاکستانی پوچھتے ہیں جی مکی صاحب کا درس کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ بندے کہتے ہیں جی بڑی گل ہے اتنے جانا. میں اس تو بڑی گل ہے اتنے جاتے اتنے ایمان بچا تے پیچھے لے آونا. سبحان اللہ. حاجی صاحب لمن نہ لاؤ رپورٹ تے ہار بھی گل چ پاؤ تے حاجی صاحب اگوں رکھو قرآن تے حاجی صاحب سانو نیان دیو. یہ جوبا بھی لے تے آ گئے ہو وہ گول جا کڑا بھی تہاڈے سر تے رتا رومال بھی لے تے آ گئے ہو. جیڑا ایمان لٹنے چ لے تے گئے ہو وہ بھی نال ہے کہ وہ جدے چھڈ آئے ہو. سبحان اللہ اللہ. دیکھیے وہ رہتا ہے وہاں پر حضور کے شہر پاک میں. اور میرے دوستو صرف اگر ہم نے شہر کی وجہ سے لوگوں کی عزت کرنی ہے نا آپ کی توجہ ہے نا مسئلے کی طرف سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو مکہ کی وجہ سے اگر ہم نے مکی لوگوں کی عزت کرنی ہے تو ابو جہل بھی کوئی جرمنی سے نہیں تھا. ابو لہب عتبہ شیبہ ولید عبداللہ بن ابی یہ سارے بڑے بڑے بے ایمان کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں. میرے بھائیوں عزت کا معیار وطن یا شہر نہیں ہے. عزت کا معیار مدینے کا تاجدار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی نسبت کا حیا ہے وہ لنڈن میں رہے وہ مکہ میں رہے ہمارے سر کا تاج ہے. سبحان اور جسے سرکار کا حیا نہیں وہ مکہ چھوڑو بیت اللہ کے پردے میں کیوں نہ کھڑا ہو اس قابل بھی نہیں کہ سنی دی جتی دی نوکتے بھی لکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر متفق ہے تو پھر بولیے تو صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے وہ گیت گاتا ہے گلوکار ہے گویہ ہے مغنی ہے سنگر ہے آواز سریلی ہے. لوگ بھی محفل جما کر اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. مال اس پر نچھاور کرتے ہیں. آواز کی وجہ سے اسے پیار کرتے ہیں گلے کی وجہ سے ایک گاتا اچھا ہے. اس سے سلام کرنے میں اپنا وقار سمجھتے ہیں. اب زمانہ آہستہ آہستہ میرے دوستوں گزرتا گیا وقت بیتتا گیا. تھوڑی نظراں اور توجہ دو میں ممبر مصطفیٰ دی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑے چٹے والا لے بزرگ بیٹھے ہو نا جی اگلا جملہ سنتے جی بزرگ بول سن تو میں سمجھتا میری گل دی اچھے انداز نال تائید ہو گئی. سبحان اللہ سبحان بیلا ہر بندے تے ہمیشہ ہکو جاتا نہیں نا رہندا. اللہ. کیا بات ہے. یہ تو نظام کائنات ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. سبحان اللہ. ہر آسانی کے ساتھ تنگی ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ہر دن کے بعد رات ہے ہر رات کے بعد دن ہے. طول غم حیات سے گھبرا نہ اے جگر
ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمانہ بیتتا گیا, وقت گزرتا گیا, بال سفید ہو گئے اس گلوکار کے, شراب بھی پیتا ہے, پرلے درجے کا شرابی ہے, بلا کا شراب نوش. حضور کے نالین بردار صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ, آپ فرمیدن جیڑا بندہ بکثرت شراب پیندا ہوے تے بغیر توبہ کیتے مر جاوے تے لوگ اونوں جا تے قبر دے وچ دفنا چھڈن, عبداللہ فرمیدن اس شرابی دی قبر نو بے شک کھٹ تے ویکھ لو, جے او دا چہرہ کعبے نو پھریا نہ ہوے تے عبداللہ نو قتل کر چھڈیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرابی کا چہرہ بھی اللہ کعبہ کی جانب پسند اور گوارا نہیں کرتا, اتنی گندی خبیث نجس ناپاک مردار اور حرام شے ہے یہ شراب. بلکہ سرکار تو فرماتے ہیں کہ جو بکثرت شراب پیتا ہے نا, سرکار فرماتے ہیں میں دوے غلامن روکدا پیا اونوں آدھی شرابی نو نہ رشتہ دیو او دے کول نہ رشتہ لاؤ. اللہ سرکار اللہ. آپ کیا سمجھے کہ سرکار نے رشتے سے منع کیے؟ ایسا نہیں ہے. جس وجود میں خون کے ساتھ شراب کی ملاوٹ ہو حضور پسند ہی نہیں کرتے کہ اس بدبختی نسل اگا ڈورے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. شراب بھی پیتا ہے, سرکار فاروق کی بارگاہ سے کوڑے بھی لگتے ہیں پھر بھی باز نہیں آتا, پیتا ہے. لوگ بھی پیار کرتے ہیں آواز کی, گلے کی وجہ سے, گلے کی وجہ سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں. اب جب میرے دوستوں زمانہ گزرا, وہ پیار کیسے کرتا ہے, محبت کیسی کرتا ہے. زمانہ گزرا, بال سفید, جسم کی طاقتیں جواب دے گئی, اعضاء ساتھ چھوڑ گئے, کمر دوہری ہو گئی. تھوڑا سا آپ موازنہ فرمائیے. وہ لوگ جو برے جما کر اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں, اب محمد امین صاحب اسے تکنا تک پسند نہیں کرتے. جو گھنٹوں انتظار کرتے تھے اب زبان تک سانجی کرنا گوارا نہیں کرتے. دوست بھی چھوڑ گئے, رشتہ دار بھی چھوڑ گئے, عائشہ اقربا بھی چھوڑ گئے تھے. افسوس دی گل تے کہ اس بابے نو گھر والیاں بھی کٹ گئے. سبحان اللہ. بیوی بھی کہتی ہے جاؤ نکل جاؤ, جوان اولاد بیٹے بھی کہتے ہیں جاؤ بابا گھر سے نکل جاؤ. میں ہمیشہ اسے روکتے یہ گل ضرور عرض کرتا ہوں, اس بابے نو پترا گھروں کیوں بڑھا جی, پترا تا کٹیا بھی پہلے بابا پیسے لے تے آندا تے ہن بابے تے لاونے پوسے. اللہ اللہ. نکال دیا. اب اس بابے نے کیا کیا, اس نے پورا مدینہ منورہ شہر چھوڑا اور جا کر بیٹھ گیا مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع شریف کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس بات کو سن کر پیار سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ, پوری دنیا میں واحد شہر مدینہ منورہ جس میں دو جنتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مسجد نبوی شریف کے اندر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, اور دوسری مسجد نبوی شریف کے باہر جسے کہا جاتا ہے جنت البقیع. سبحان اللہ. جہاں آج بھی 10,000 نفوس قدسیہ کم و بیش آرام فرما ہے. سبحان اللہ. لوگ تو اپنے ایمان پر خود کو حملہ کرتے ہیں نا, یہ زبان کھول کر کے نبی دے کول کڑا اختیار ہے. اور میرے بیلیو, زمین دا چند کنال دا ٹوٹا عثمان غنی نے خرید تے سرکار دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا. میرے اور تواڈے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا اختیار ذاتی استعمال فرماتے سادہ زمین دے ٹکڑے نو جنت البقیع بنا چھڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی نبی کے چاہنے سے کم از کم قبلے بدل جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا افراد ہے, آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جس قبلے کو اللہ نے کعبہ بنایا ہی حضور کی چاہت کے بعد ہے, سبحان اللہ. اسی کعبے کی جانب منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں تے پھر آندے بھی ان پہ نبی دے چاون نال کی ہوندا ہے. سبحان اللہ. اللہ بولو بھی تو صحیح نا. اللہ اللہ اللہ. بلکہ سہیل بڑائی صاحب جیسے وہ جیو والے کہتے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے, منہ کرتے نماز بھی پڑھ دیں اور پھر آندے جی نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے. اگر میرا مشورہ آپ کو پسند آئے تو آپ بھی بول دیں یا یہ عقیدہ چھوڑ دیں یا یہ کعبہ چھوڑ دیں. سبحان اللہ. کیا بات, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, شان مصطفیٰ زندہ باد. قبرستان جا کے بیٹھا زمین پر ریت پر, سوچتے پہ ایڈا عروج پیسہ منصب ویکھن دے بعد بظاہر لوگاں دا پیار ویکھن دے بعد اج او بابا
قبرستان دی ریت تے بیٹھا ہے، زندگی میں پہلی دفعہ اسے آج تنہائی ملی. مخلوق تو پہلے ساتھ چھوڑ گئی تھی، رہ گیا تھا عمل کا، نیکی کا سہارا. جس لئے نیکی بھی بابے نو پلے نظر نہ آئی، اس لئے وہ بابا بے وسع ہوتے رو. سبحان اللہ سبحان اللہ. زارو قطار ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے. مولا تیرے بندے ساتھ چھڑ گئے، عمل بھی کوئی نہیں جس نے تیری بارگاہ پیش کرا، پر پیارے اللہ جی تو بھی ددکار چھڑ سے تو ہور تبو وہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زارو قطار اتنا رویا کہ غشی آئی اور بے ہوش ہو کر ہی زمین پہ سو گیا، روتے روتے سو گیا. اب سر اٹھائیے، وہ بابا تو سو گیا معافی مانگتے مانگتے. 25 لاکھ مربع میل کے وزیر اعظم سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے آستانے پر تشریف فرما ہے. آپ کے دل میں من اللہ کی طرف سے یہ بات القا کی گئی، عمر تے سوچتے نہیں تھا وہ شرابی یہ پاپی گیت گاتا تھا، شراب پیندا کوڑے لگ دیا تا بھی نہیں کھلوتا. اے پاپی دا رب دا پیارا نہیں ہو سکتا. اللہ. اسے چھوڑ کر سرکار فاروق جو جانے لگے نا دوستو، ہاتھی سے آواز آئی، عمر میرے محبوب کو کھانا کھلائے بغیر واپس جا رہے ہو. سبحان اللہ. یہی سبحان تو ہے اللہ. میرا پیارا بندہ. سبحان اللہ. کھانا کھلائیے. پاس بیٹھ گئے، کھانے کا تشت سر سے اتار کے زمین پہ رکھا. اس بابے کو جگانے کے لیے سرکار فاروق نے ہاتھ جو بڑھایا، اللہ کو ہاتھ بڑھا کر جگانا بھی پسند نہیں آیا. اللہ. فرمایا عمر یہ تو ساری حیاتی گناہوں کی دھوم میں سڑتا رہا ہے، آج پہلی دفعہ میرے فضل نے اسے لوریاں دے کے سنایا ہے، عمر اسے جگاؤ نہیں، سبحان اس کے اللہ. پاس بیٹھ جائیے، اس کے جاگنے کا انتظار کیجئے. سبحان یہ اللہ. جب اپنی مرضی سے جاگے پھر کھانا کھلا کر اسے واپس جائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ بول رہے گئے انہیں پتہ نہیں بھی بابا کتنی دیر ستا رہا. یہ میں کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن میرا اندازہ ضرور ہے کہ روتے معافی مانگتے گناہ تو اولاد جو ستا تھا وہ بھی ستا ہو سی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی نیند پوری کر کے اس بابے کروٹ بدلی، پہلو بدلے، پاسا پڑتا ہے، اور نیند سے اس کی آنکھ کھلی اور اچانک اس کی نظر پڑی سرکار فاروق کے پر جلال چہرے پاک. سبحان اللہ. جلال تا ایڈا ہے. سرکار فرمائے ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان تو عمر دی پرچھائی تو بھی دور بجدا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ تاں میں گزارش پہ کر رہا کہ سرکار فاروق دی ذات تے زبان کھولن تو پہلا بندے نو 1000 والی سوچنا چاہیے. ایک گل صرف فاروق تک نہیں رانی، مصطفیٰ تو ہو تے خدا تک جانی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بابا سہم گیا، ڈر گیا، رو پیا، اٹھی بیٹھا تے رو تے سرکار فاروق دی بارگاہ چرچ کردا سونیا ہن تو میں شراب بھی چھڑ دی. سبحان اللہ. حضور اب تو میں نے گیت بھی چھوڑ دیے، آپ زندوں کا شہر ہی چھوڑ دیا ہے، اور سنیا اب تو میری ہڈیاں بھی اس قابل نہیں کہ آپ کی کوڑے سہ سکوں، آپ مجھے مارنے کے لیے قبرستان بھی آ گئے. سبحان. سرکار فاروق اعظم کی چیخ رو پڑی. آپ نے فرمایا خدا کے بندے میں تجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے، مارنے، سزا دینے نہیں آیا. تو حضور پھر فرمایا یہ نوید اور خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ نے نہ صرف تیری توبہ کو قبول کر کے تیرے گناہوں کو معاف کیا ہے بلکہ تجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیا. سبحان اللہ. سزا دینے نہیں، اللہ کے حکم سے تجھے کھانا لنگر دینے کے لیے حاضر ہوں. سبحان اللہ. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. سبحان اللہ. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے عرقے انفعال کے، اندر ہم کا گناہگار دے شرمندگی والے 2 آنسو، مگر یہ آنسوؤں کے 2 قطرے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. سبحان اللہ. میرے دوستو اللہ فضل کرنا چاہے تو آنسوؤں کے 2 قطروں کو زندگی بھر کے گناہوں کی سیاہی دھونے کے لیے کافی فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آخری جملہ ہے اور فیصلہ آپ سب کے پیار کے سپرد ہے. او بے نیاز اور لاپرواہ ہوتے ایڈا پیار کرے کہ میں نیاز مند ہوتے نخرہ کرا گل بڑھتی تو نہیں. اللہ. حیاتی ایسی ہو جس پر خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو، مخلوق خدا بھی راضی ہو. سبحان اللہ. کثرت سے سرکار کی ذات پر درود بھی پڑھا کیجئے، ذات مصطفیٰ پر سلام بھی پڑھا کیجئے. سبحان اللہ. اللہ کریم حاجی صاحب کے درجات میں حسب حال بلندیاں عطا فرمائے. آمین. ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.